آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی 36 سال سپریم لیڈر رہنے کے بعد کر دیا گیا، وہ شہید ہو گیا۔ اسرائیل نے حکومت کا تختہ پلٹ دیا ایران کا، تو اب نیکسٹ سپریم لیڈر کیا ہوگا؟ کیا وہ اسرائیل کے مطابق ہوگا؟ آئیے ذرا بات کرتے ہیں اس کے بارے میں سٹارٹنگ سے۔ آیت اللہ علی خامنائی ایران کے سپریم لیڈر تھے۔ وہ 1989 سے اس عہدے پر فائز تھے اور ایران میں سب سے بااختیار شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ یہ 19 اپریل 1939 مشہد ایران میں پیدا ہوئے تھے۔ سپریم لیڈر 1989 سے تھے اور اس کا جو پہلا عہدہ تھا وہ بطور ایران صدر تھا، جو 1981 سے 1989 تک تھا۔ 1989 کے بعد یہ سپریم لیڈر بنا۔ ایران میں سپریم لیڈر فوج اور پاسداران انقلاب کے سربراہ ہوتے ہیں۔ عدلیہ، سرکاری میڈیا اور عام اداروں پر اثر اور اختیار رکھتے ہیں۔ خارجہ پالیسی اور ایٹمی پروگرام جیسے بڑے فیصلوں میں آخری اختیار رکھتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی ایران کے سب سے طاقتور ترین سیاسی رہنما تھے۔ اگرچہ ایران میں صدر اور پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن اصل اختیار سپریم لیڈر کے پاس ہوتا ہے۔ ایران کے نظام میں ان کا سیاسی اثر۔ ایران ایک اسلامی جمہوریہ ہے جہاں صدر عوام ووٹ سے منتخب ہوتا ہے، لیکن سپریم لیڈر ریاست کا سب سے بڑا اتھارٹی ہوتا ہے۔ عدلیہ اور جیسی فوج، پاسداران انقلاب، سرکاری میڈیا ان کے اثر میں ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جو اہم سیاسی اختیارات ہوتے ہیں وہ خارجہ پالیسی کی حتمی منظوری، ایٹمی پروگرام پر آخری فیصلہ، فوج کے سربراہان کی تقرری، عدلیہ کے سربراہ کی تقرری، گارڈین کونسل پر اثر جو انتخاب کے امیدوار منظور یا مسترد کرتی ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں سپریم لیڈر کیسے منتخب ہوتے ہیں۔ ایران میں سپریم لیڈر عوام کے براہ راست ووٹ سے منتخب نہیں ہوتے۔ ان کا انتخاب ایک خاص ادارہ کرتا ہے جسے کہتے ہیں اسمبلی آف ایکسپرٹس۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اسمبلی آف ایکسپرٹس کا انتخاب یہ تقریباً 88 مذہبی علماء پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان اراکین کو عوام ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں، لیکن امیدواروں کی جانچ پڑتال پہلے گارڈین کونسل کرتی ہے۔ سپریم لیڈر کا انتخاب جب سابق سپریم لیڈر وفات پا جائے یا عہدہ حالی ہو جائے تو اسمبلی آف ایکسپرٹس نیا لیڈر منتخب کرتی ہے۔ امیدوار عموماً اعلیٰ درجے کی شیعہ مجتہد مذہبی عالم ہوتے ہیں۔ فیصلہ اکثریت رائے سے ہوتا ہے۔ موجودہ مثال روح اللہ خمینی جب 1989 میں انتقال ہوا تو اسمبلی آف ایکسپرٹ نے آیت اللہ علی خمینی کو سپریم لیڈر منتخب کیا۔ ایران کی حکومت میں ایک گارڈین کونسل ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ گارڈین کونسل ایران کا ایک بہت طاقتور ترین ادارہ ہے جو ملک کے سیاسی نظام پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کل 12 اراکین اسلامی 6 سپریم لیڈر مقرر کرتے ہیں اور 6 قانونی ماہرین عدلیہ تجویز کرتی ہے، پارلیمنٹ سے منظوری دیتی ہے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ امیدواروں کی جانچ پڑتال، صدارتی، پارلیمانی اور اسمبلی آف ایکسپرٹ کی امیدواروں کی اہلیت چیک کرتے ہیں۔ اگر کسی کو نظام کے خلاف یا نااہل سمجھا جائے تو اسے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیتے۔ نمبر 2، قانون کی منظوری۔ پارلیمنٹ جو قانون پاس کرے، گارڈین کونسل دیکھتی ہے کہ وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں، اسلامی شریعت کے خلاف تو نہیں۔ اگر مسئلہ ہو تو قانون واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہ ادارہ طے کرتا ہے کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے اور کون نہیں۔ اس لیے ایران کی سیاست میں اس کا بہت بڑا اثر سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، ابھی بات کرتے صدر کے بارے میں۔ تو صدر عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتا ہے، 4 سال کے لیے ہوتا ہے۔
ان کے پاس اختیارات کیا ہوتا ہے؟ حکومت چلانا، وزراء مقرر کرنا، بجٹ اور معاشی پالیسی بنانا، روزمرہ انتظامی معاملات سنبھالنا۔ لیکن صدر کے فیصلے بھی سپریم لیڈر کی پالیسی کے مطابق ہوتے ہیں۔ میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں۔ سپریم لیڈر کو آپ فائنل باس سمجھے لیں اور صدر کو منیجنگ ڈائریکٹر، کیونکہ سارا اختیار جو ہوتا ہے وہ سپریم لیڈر کے پاس ہوتا ہے۔ اور صدر اگر سپریم لیڈر چاہے تو صدر کو بھی ہٹوا سکتا ہے، پوری کابینہ کو بھی ہٹوا سکتا ہے۔ سپریم لیڈر کے پاس پورا اختیارات ہوتا ہے، لیکن صدر 4 سال کے لیے ہوتا ہے اور سپریم لیڈر تاحیات جب تک زندہ ہے وہ لگا رہتا ہے، اپنی حکومت کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو گیا رات کو۔ اس نے تقریباً 35 سال تک حکومت کی، اس نے سپریم لیڈر رہا ایران کا بہت لمبے عرصے تک۔ 1989 سے وہ سپریم لیڈر رہا 2026 تک، 28 فروری تک وہ سپریم لیڈر رہا۔